السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز۔ اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آج میں رمزش کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ لائک کامنٹ کر دیا کرو، اللہ کا واسطہ ایک سیکنڈ لگتا ہے آپ لوگوں کا، لیکن آپ لوگ نہیں کرتے، پھر آگے سے کہتے ہیں کہ جی ڈیلی ایپیسوڈس دیں، تو آپ لوگ ڈیلی ایپیسوڈ والے کام بھی تو کرو نا۔ میں اتنی محنت سے بیٹھ کے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کرتی ہوں، پھر ایڈٹ وغیرہ، پھر باقی سارا پروسیس، لیکن پھر مجھے فائدہ تو نہیں نا ہوتا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ لائک کمنٹس کریں گے زیادہ سے زیادہ، تو میں ریگولر ڈیلی بیسس پہ آپ کو 3 سے 4 ایپیسوڈس بھی دے دیا کروں گی۔ لیکن وہی بات ہے نا، 1 2 بندے کرتے ہیں پھر وہ پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو کیا، ہم نے تو کیا، سب تو نہیں نا کرتے۔ جو چپ چپ کر کے ریڈ کر کے اور ویڈیو گزار کر چلے جاتے ہیں نا سارا ناول سن کر، ان سے گزارش ہے کہ 2 سیکنڈ لگتے ہیں لائک کمنٹ کرنے میں، 1 سیکنڈ میں لائک کر دیں، 1 سیکنڈ میں کامنٹ کر دیں۔ چلیں جی آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مائی ہارٹ لیس وومن۔ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر زوردار مکہ مارتے وہ دھاڑا تھا اور سیٹ پر بری طرح اچھلی تھی۔ ارحام خان زادہ نے گہرا سانس لیتے اپنی شرٹ تقریباً تمام بٹن کھول دیے تھے۔ حور کو ایسے بے پردہ دیکھ کر اس کے وجود میں جلتے بھانبڑوں کی لپٹ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ اپنی بیوی، اپنی عزت، اپنی عورت کو ایسے بے پردہ سب کے سامنے کلائی سے پکڑ کر لائے گا۔ وہ جس عورت پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج اس کے بزنس سرکل کے بہت سے مرد اس کی بیوی کو ایکس رے کرتی نگاہوں سے دیکھ چکے تھے۔ وہ جس عورت سے عشق کرتا تھا، وہ آج اس کی ہی گاڑی میں بے پردہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ارحام خان زادہ نے اس کے 2 آتشہ بدن پر قہر بار نگاہ ڈالی۔ یہ لباس اس کے 2 آتشہ بدن میں بہتی ندی کی مانند معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا حسن چھلک چھلک کر بےتاب ہوتا جیسے باہر آ رہا تھا۔ اس کے کندر نشیب و فراز پورے آب و تاب سے اس کے چست شرٹ میں نمایاں تھے، جو پانی میں جیسے آگ لگا رہے تھے۔ ارحام خان زادہ نے جبڑے بھیجتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ جی تو کر رہا ہے وہ آج یہ گاڑی کسی ٹرک سے دے مارے، اپنی اور حور کی جان لے کر یہ قصہ ہی ختم کر دے۔ ہر بار وہ اسے نیا زخم دیتی تھی۔ ارحام خان زادہ کی گاڑی اب ہواؤں کے دوش پر سفر کر رہی تھی۔ حور نے فکر رنگت کے ساتھ سہمی نگاہوں سے ارحام خان زادہ کو دیکھا، جس کی شرٹ اس کا 6 پیکس چٹانی سینہ نمایاں تھا۔ ارحام خان زادہ کی گاڑی اس کے اپارٹمنٹ کے پارکنگ ایریا میں آ کر رکی۔ ارحام خان زادہ نے بے بسی سے اپنی زخمی ہاتھ کا مکہ بنائے اسٹیئرنگ پر دے مارا تھا۔ حور نے اپنے سائیڈ کی کھڑکی دیکھتے ہی لرزاہٹ پر بمشکل قابو پایا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد ایسے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے اس کی جان نکال رہا تھا۔ ارحام خان زادہ اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے گہرے سانس لے رہا تھا۔ وہ سب کے سامنے ایسے بے پردہ اس کے ساتھ اپارٹمنٹ تک جائے گی۔ وہ اس کی بیوی تھی، گرل فرینڈ نہیں جس کی وہ نمائش کرتا پھرتا۔ ارحام خان زادہ نے گہرے سانس لیتے اپنے اندر امڑتے غصے اور اشتعال پر قابو پایا۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترا تھا۔ اس کی طرف بڑھتے حور سائڈ کا دروازہ کھولتے اس کی کلائی چکڑی۔ ارحام، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے اپنے پاپا کے پاس جانا ہے۔ حور اپنی کلائی اس کی وحشی گرفت سے کھینچتے چیخی تھی۔ حور، اگر تم نے یہاں ذرا بھی تماشا کیا، آج تم مجھ سے برا کسی کو نہیں پاؤ گی، سمجھی تم؟ وہ اس کی طرف جھکے دبی آواز میں چلایا تھا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں ارحام، حور نے بہتے آنسوؤں کے کپکپاتے لبوں سے کہتے خوف سے اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکا۔ ان سرخ آنکھوں کی وحشت دیکھتے اس کی جان لبوں پر آ سجی تھی۔ ان سرخ آنکھوں کی وحشت وہ آج تک بھولی نہیں تھی۔ وہ اس رات کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی، جس کی یاد آج بھی اسے مقابل کے بہت فاصلے پر لے جاتی تھی۔ فیصلہ ہو گیا، جتنی بری تم اتنا برا میں۔ وہ آج میں بھی کہتا ہوں تم سے برا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اس کے بے پردہ وجود پر نظریں گاڑتا ایک ایک لفظ چباتے ہو رہا تھا۔ اور کی کرسٹل براؤن آنکھیں مقابل کے سرد سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں گڑھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ایک کی آنکھ میں شدید خوف وہ ہراس تھا، اور دوسرے کی آنکھوں میں گہرے شکوے کے ساتھ خوفناک دہشت بھی تھی، جو آج سب کچھ بھسم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔
ارحام کی تپش جھلساتی سانسیں اپنے میرون لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر بکھرتی محسوس کر کے وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ جانتی تھی مقابل ان لبوں پر کیسے رات رات بھر اپنی حکومت قائم کرتا تھا۔ نہ صرف لبوں پر، ہر جگہ صرف اسی کی تو حکومت ہوتی تھی۔ اس کا ہر انداز، اس کا لمس بڑا جان لیوا تھا۔ وہ اسے بہتر کون جان سکتا تھا؟ وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے کھینچتے ہوئے ایک کے جسم میں باہر نکال گیا تھا۔ حور اس کی چٹانی سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ حور نے اسے التجائیہ بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اس کے سکس پیکس چٹانی سینے پر اپنے مومی نازک ہاتھ جمائے تھے۔ وہ اسے ایک ہی جھٹکے سے خود سے علیحدہ کر چکا تھا۔ حور گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا ٹکرائی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا اس کے قریب آنے پر اس کے وجود میں مقابل کی طلب جاگی تھی، ورنہ شدید نفرت میں بھی اس کے ذرا سا قریب آنے پر اس کے جواں جذبوں میں اس کی طلب آگ لگا دیتی تھی۔ ارحام خانزادہ اس پر شعلہ بار نگاہ ڈالتے اس کی کلائی اپنی وحشی گرفت میں جکڑے اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ حور ارحام کی بلیک شرٹ میں ملبوس اس کے سینے پر سر رکھے اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ ارحام خانزادہ کب سے اس کے بالوں میں بہت نرمی سے انگلیاں پھیر رہا تھا۔ ارحام کی انگلیاں اس کے سلکی الجھے بالوں کو سلجھا رہی تھی جو اس کی قربت میں الجھ رہے تھے۔ وہ اس کے سینے سے لپٹی آنکھیں موندے ہوئے تھی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ارحام کے ماتھے پر شکنوں کا جال سا ابھرا ہوا تھا۔ ارحام کا ہاتھ اس کی کمر پر اس کے بالوں کی لینتھ کو چھو رہا تھا۔ حور تم نے اپنے بال کٹوائے ہیں؟ ارحام کی سرد آواز پر حور نے نظریں اٹھائے سے دیکھا۔ نہیں تو ارحام نے میں نے تو انہیں نہیں کٹوائے۔ حور اس کی آنکھوں میں جھانکتے گھبراتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے بالوں کو لے کر بہت حساس تھا۔ اس نے حویلی میں اسے سختی سے منع کیا تھا، وہ کبھی بھی ان کی لینتھ کم نہیں کروائے گی۔ ارحام حور کی بات پر غصے سے اپنے لب کھینچ کیا تھا۔ وہ پھر اسے ڈر سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اس کے بال کمر سے نیچے آتے تھے اور اب کمر سے اوپر آ رہے تھے۔ اس نے بہت کم لینتھ چھوٹی کروائی تھی، مگر وہ جان کیا تھا؟ وہ بہت گہرائی سے اپنی بیوی کو دیکھتا تھا۔ کیسے نہ جان پاتا؟ اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ ارحام خانزادہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بال کٹوائے ہیں۔ پینڈنٹ کہاں ہے؟ ارحام نے اگلا سوال کیا۔ ارحام کے سوال پر حور کی جان لبوں پر سجی تھی۔ وہ پینڈنٹ اسی لمحے اتار کر زمین پر پھینک چکی تھی۔ اسے تو پتا بھی نہیں تھا وہ پینڈنٹ کہاں ہے۔ وہ آج صبح شاور لیتے ہوئے اتارا تو پھر پہننا بھول گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جلدی سے بولی۔ ارحام نے اپنا لچلا لب سختی سے دانتوں تلے پیوست کیا۔ ایک جھوٹ ہی تو تھا جو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتی تھی۔ یکدم ارحام کو احساس ہوا وہ اس کے خوف کی وجہ سے تھوڑی دیر پہلے اس کے قریب تو نہیں آئی تھی۔ اس کے نزدیک آنا بھی تو کہیں اس کے خوف سے مشروط تو نہیں تھا۔ وہ تو اس کا قریب آنا اس کی محبت سمجھ رہا تھا، جیسے وہ اس کے قریب آ کر اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اسے لگا وہ بھی اس کے قریب آنے پر اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ارحام خانزادہ نے اس کے بالوں کو نرمی سے جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ ارحام کے سوال پر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ ارحام کی آنکھوں میں بے چینی اضطراب تھا۔ آج پہلی مرتبہ وہ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، اپنے لیے محبت کا متلاشی تھا۔ ارحام خانزادہ کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا اس کے ہاں پر وہ آج اپنی جان سے جائے گا۔ کسی کا اقرار محبت جان بھی لے سکتا ہے، یہ اسے آج معلوم ہوا تھا۔ حور کے لب کپکپائے تھے، لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ ارحام خانزادہ کی بے چین نظریں اس کے سرخ کندھاری لرزتے لبوں پر تھی جن پر اس کی شدت کا گہرا رنگ تھا۔ حور کے لبوں سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوا تھا، پاپا۔ حور نے ارحام کو دیکھتے بند دروازے کو دیکھا۔ اپارٹمنٹ کی بیل زور و شور سے بج رہی تھی۔ وہ اس کا حصار توڑتے ہوئے بیڈ سے اتر کر دروازے کی جانب تیزی سے بڑھی۔ قدموں کی عجلت سے وہ اندازہ لگا چکا تھا وہ تھوڑی دیر پہلے اس کے جذبوں کے ساتھ بری طرح کھیل گئی۔ ارحام بھی یقینی اور پتھرائی کیفیت سے حور کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی گھٹنوں تک آتی شرٹ میں ملبوس دروازے کے لاک کے ساتھ زور آزمائی کر رہی تھی جو ہر بڑاہٹ میں اس سے کھل نہیں رہا تھا۔ حور کو پورا یقین تھا باہر اس کا باپ سلطان شاہ ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح لاک کے ساتھ زور آزمائی کر رہی تھی۔ وہ مزید یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ حور نے مڑتے ہوئے ارحام کو دیکھا جو جسم
بنا برفیلی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مقابل کا ایسا خوف تھا کہ اسے لاک نہیں کھل رہا تھا، مگر باہر اس کا باپ سلطان شاہ اب اسے پہاڑی خان سے ڈرنے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ گھٹنوں تک آتی اس کے سیاہ شرٹ میں ملبوس بکھرے کھلے بالوں میں وہ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحام خان زادہ کو ایک بار پھر سے سب کچھ چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کیوں اس لڑکی کی ہر بات اسے محسوس ہونے لگی تھی؟ وہ مرنے کے قریب ہونے لگتا تھا۔ کیا وہ اسی حلیے میں باہر جانا چاہتی تھی؟ ارحام نے ضبط سے اپنی زخمی مٹھی دبوچی جس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنی پٹی کی تھی۔ ارحام کے وجود میں جیسے برف اترتی جا رہی تھی۔ اپارٹمنٹ میں بیل کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ کاش وہ آج بھی اسے سامنے کھڑے وجود سے نفرت ہوتی۔ کاش ارحام خان زادہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے اس کے سامنے کھڑی بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے اس کی طرف بڑھا، ارحام کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اور ایک بار پھر سے رخ پلٹے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ جمایا۔ ارحام ہینڈل اس کے رکھے ہوئے ہاتھ پر اپنا برف ہاتھ جما کیا۔ ارحام میرے قریب مت آئیے گا، وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ ارحام اسے کلائی سے جکڑے بیڈ پر پوری قوت سے پٹک چکا تھا۔ وہ اونھے منہ بیڈ پر جا گری۔ ارحام کے بھاری قدم کمرے کی گلاس وال کی طرف بڑھے تھے۔ کمرے کی گلاس وال سے اس نے دبیز پردے ہٹا کر دیکھا۔ بلڈنگ کے باہر گاڑیوں کی قطار اور گارڈز دیکھ کر اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ دوڑی۔ یعنی سلطان شاہ اپنی بیٹی کو لینے آ چکا تھا۔ ارحام کی آنکھ کسی عجیب سے احساس سے کھلی تھی۔ اپنے سینے پر کسی کے نازک ہاتھوں کا لمس اور گردن پر گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ شہرام نے آنکھیں کھولتے دیکھا تو بہاریں اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں مہو تھی۔ وہ اپنی ایک ٹانگ اس کے اوپر رکھے ہوئے تھی، ایک بازو اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے لپیٹے ہوئے تھی۔ وہ ایسے ہی لیٹے اسے اپنی نازکی کا بھرپور احساس دلا چکی تھی۔ شہرام کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ گرم کمرے میں شہرام کو مزید گرمی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے لب پیچھے سے دیکھا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا وہ اس کے قریب آئی تھی، ورنہ وہ غلطی سے بھی اس کے قریب نہیں آتی تھی۔ وہ تقریباً اپنا سارا وزن اس پر ڈالے ہوئے تھی۔ شہرام نے اس کا بازو اپنے سینے سے ہٹاتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مزید اس کے نزدیک ہو چکی تھی۔ بہارے گل کی ٹانگ اب اس کی ٹانگوں پر تھی اور اس کا نازک ہاتھ اس کے سینے کے بھنورے بالوں پر تھا۔ شہرام نے ضبط سے اپنے جھپڑے کھینچے تھے، شاید وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اس کی اتنی نزدیکی پر اس کے بدن میں اس کی جوانی کے پرزور تقاضے جگے تھے۔ وہ اس کی محرم تھی، پورا حق رکھتا تھا۔ حق ملکیت کا احساس بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ یہ بہارے کو اتنے قریب دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی دماغ کی وین پھٹ جائے گی۔ وہ کل بھی اس کے ضبط آزماتی تھی، وہ آج بھی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ کل اس کی قربت اس کے لیے نفرت کا باعث تھی، آج راتوں رات ایسا کیا ہو گیا کہ اسے اس کی چاہ ہونے لگی تھی؟ شہرام نے تلخی سے سوچا۔ وہ اپنے جذبات کب سے سلا چکا تھا، اب وہ ایسا کر کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتی تھی۔ فیصلہ ہو گیا تھا، بہارے گل کل بھی خود غرض تھی، بہارے گل آج بھی خود غرض ہے۔ بہارے کا ہلکا ہلکا لرزتا بدن اور اپنی کمر اس پر اس کا حصار مضبوط ہوتا محسوس کرتے اسے اندازہ ہوا وہ سو نہیں رہی ہے۔ بہارے، شہرام نے اسے پکارا تھا۔ وہ سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ بہارے، شہرام نے اسے الجھے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، مگر اس کی بند آنکھوں پر اس کی گھنیری پلکیں لرز رہی تھی۔ بہارے، شہرام نے اب کی بار سختی سے اسے پکارا۔ بہارے نے اس کی سرد پکار پر فوراً آنکھیں کھولتے ہوئے شہرام کو دیکھا۔ شہرام کی آنکھوں میں غصہ اور ناگواری دیکھ کر بہارے گل کو اپنا آپ وجود ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہوا محسوس ہو۔ مجھے پتہ نہیں چلا شہرام، میں کب تمہارے قریب آ گئی۔ بہارے نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی بھیگی آواز پہ قابو پایا، مگر میں اس کے مزید نزدیک ہوئی تھی۔ اس کی پرتپش سانسیں شہرام کے لبوں پر بکھر رہی تھی۔ اس کے لب شہرام کے ذرا سے مومنٹ کرنے پر اس کے لبوں سے چھو جاتے۔ بہارے کے ہاتھوں کا دباؤ اس کے سینے پر بڑھا تھا۔ وہ اس کے سینے پر اس کے بھورے بالوں کو دبوچ گئی تھی۔ شہرام کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اسے بازو سے جکڑے خود سے دور دھکیل گیا۔
اور بیڈ سے اٹھتا جلدی سے واش روم کی طرف بڑھا۔ بہاریں خفت سے اپنے لب کاٹ گئی تھی۔ واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے اس کی آنکھیں شدت گریا سے جلنے لگی۔ تذلیل کے احساس سے اس کے پورے وجود پر کپکپی تاری ہوئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتی صوفے کی جانب بڑھی، اپنی شال اچھی طرح اپنے گرد لپیٹتی، اپنے پاؤں کا درد اگنور کیے وہ تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولتے باہر نکل چلی تھی۔ زران اور ابرش اس وقت لاؤنج میں سب کے درمیان بیٹھے تھے۔ لاؤنج میں اس وقت امینہ خانم، روزینہ خانم، پلوشہ موجود تھے۔ روزینہ خانم کا ستا ہوا سرخ چہرہ بتا رہا تھا وہ رات بھر سوئی نہیں۔ انہوں نے اسفن کو کتنے ہی فون کیے تھے مگر اسفن نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ شہرام کی حویلی موجود ہونے سے روزینہ خانم خود پر ضبط کر کے بیٹھی تھی۔ پلوشہ کو دیکھتے ابرش زاران کے مزید قریب ہو کر بیٹھی۔ زاران نامحسوس انداز میں ابرش سے تھوڑا دور ہوا تھا۔ ابرش نے خفگی سے اسے دیکھا تو وہ اپنی بیوی کی معصومیت بھری خفگی اگنور کر گیا تھا۔ وہ کمرے میں اس سے بے حد پیار کر سکتا تھا، اس کی ہر انسیکیورٹی دور کر سکتا تھا، مگر باہر وہ ابرش کا شوہر نہیں، ایک بیٹا بھی تھا۔ ابرش غصے سے اسے موڈ سوئنگز دکھاتی اس سے دور ہوئی تھی۔ زران مسکراتے ہوئے سب کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے آپ کو ایک خوشخبری سنانی تھی۔ زران کی بھاری آواز گونجی۔ ہمارے ہاں خوشخبری کیا ہو سکتا ہے؟ نکاح جیسا بابرکت رشتہ کو یہاں سب اپنا اپنا مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ نکاح جیسا پاک رشتہ کا یہاں سب نے مذاق بنا دیا ہے۔ امینہ خانم نے روزینہ خانم کی طرف دیکھتے طنزیہ لہجے میں کہا، شہرام پڑھا لکھا ہے اور اتنی اچھی پوسٹ پر ہے۔ جب سے انہیں پتا چلا ان کا رویہ روزینہ خانم سے اکھڑا اکھڑا ہو گیا تھا۔ اگر عابر اسفن یار خان کی بیوی تھی تو بہاریں ان کے اتنے لائق فائق بیٹے شہرام کی بیوی تھی۔ رات اس کے تیور سب پر آشکار کر چکے تھے۔ وہ پہلے والا شہرام نہیں تھا جو بہاریں کی ہر بدتمیزی، ہر غلطی پر پردہ ڈالتا۔ روزینہ خانم نے امینہ خانم کا طنز بمشکل پیا تھا۔ زاران نے لبوں پر انگلیاں جمائے امینہ خانم اور روزینہ خانم کو دیکھا۔ اس کی خوشخبری والی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ امرش نے اسے دوبارہ خفگی بھری نظروں سے جتاتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنے بچے کی خبر ابھی تک سب کو نہیں بتا سکا تھا۔ زاران خاموشی سے لب بھیج گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اتنی بڑی خوشخبری پر کسی کے حسد کا سایہ بھی پڑے۔ یقیناً روزینہ خانم کو یہ سن کر بالکل خوشی نہ ہوئی تھی۔ ابرش اسے رات بھی بہت مرتبہ کہہ چکی تھی وہ حویلی میں سب کو یہ بات بتائے، مگر وہ فی الوقت خاموش ہو گیا تھا۔ السلام علیکم مورے، اسفندیار خان کی بھاری آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ سب کی نظریں اسفندیار خان اور عابر پر اٹھی تھی۔ عابر اسفندیار خان کی شال خود پر لپیٹے ہوئے گلابی چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسفندیار خان اس کی گلائی تھامے ہوئے تھا۔ اسفندیار خان اس کی گلائی تھامے ہوئے تھا۔ روزینہ خانم یہ دیکھتے غصے سے صوفے سے اٹھتی کھڑی ہوئی۔ ان کی شرر بار نگاہیں عابر کی گلائی پر تھی جسے اسفندیار خان مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ عابر نے اسفند کی مضبوط پکڑ سے اپنی گلائی چھڑوانی چاہی جسے وہ مزید مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ زران یہ دیکھتے پرسکون ہوا۔ عابر کی جھکی نظریں اور سرخ گلاب چہرہ زران کے بھاری ہوئے اعصاب پر سکون کر گیا تھا۔ اسفند عابر کی گلائی پکڑے روزینہ خانم کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے بہاریں گل لاؤنج میں داخل ہوئی۔ لالا، بہاریں نے روتے ہوئے اسفند یار خان کو پکارا تھا۔ اسفند یار خان نے ہاتھ کی گرفت عابر کی گلائی پر ڈھیلی ہوئی۔ بہاریں روتے ہوئے اسفند یار خان کے سینے میں سما گئی۔ اب وہ عابر کی گلائی چھوڑ چکا تھا۔ سب صوفوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ زاران کی گہری نظر عابر پر تھی۔ اسفند یار خان کی گلائی چھوڑنے پر اس لہجہ لمحوں میں زرد ہوا تھا۔ آنکھیں بھیگی تھی۔ اب وہ بھیگی نگاہوں سے بہاریں گل کو دیکھ رہی تھی جس کی پرسوز سسکیاں لاؤنج میں گونج رہی تھی اور اسفند یار خان کی پیشانی پر بل گہرے ہو رہے تھے۔ بہاریں کو روتے ہوئے دیکھ کر اسفند یار خان کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ امینہ خانم سب بہاریں کو ایسے روتا دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ بہاریں اس کے سینے کے ساتھ لگے زوروں قطار تڑپتے ہوئے رو رہی تھی۔ کیا ہوا بہاریں؟ اسفندیار خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ اسے ہی روتا ہوا دیکھ کر اس کے ہاتھ کی مٹھی بند ہوتی کڑکڑائی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتا شہرام یہ منظر دیکھ کر غصے سے اپنے جبڑے بھیج گیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کے پاکٹ میں پھنسائے تھے۔
وہ وائٹ جینس پر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا جس پر بلیک کیجول کوٹ تھا، اور افسر نگاہوں سے بہارے کو دیکھ رہا تھا جو الجھے بکھرے حلیے میں سسکاریوں سے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اسپن کی سرد سرخ نظریں شہرام کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ بہارے کی شہرام کی طرف پشت تھی، اسے نہیں پتا تھا شہرام اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ اسپن کے سینے سے لگے بری طرح کر لا رہی تھی۔ بہارے پرسوز سسکیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بہارے کی سسکیوں سے اسفندیار خان کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ بہارے اس کی چھوٹی بہن تھی، اس نے کبھی اس سے لاپرواہی نہیں برتی تھی۔ بہارے کے ساتھ شہرام کا رویے سے حویلی کا ہر مرد واقف تھا۔ اسے بہارے کے لیے کبھی کوئی فیصلہ لینا ہی نہیں پڑا تھا، شہرام اس کا ہر فیصلہ لے لیتا تھا، پھر چاہے ڈاکٹر بننا ہو یا پھر ہاسپٹل جوائن کرنا، اس کا ہر فیصلہ شہرام کرتا تھا۔ آج سے نہیں، بہت پہلے سے شہرام اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا، اسی لیے اس کے ان پڑھ ہونے سے اسفندیار خان کا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ بہارے نے ایک دو مرتبہ اسے شہرام سے طلاق لینے کا کہا تھا، جس پر وہ اچھا خاصا ڈانٹ چکا تھا۔ شہرام سے اچھا اس کی بہن کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا تھا، پھر وہ اس کی جگری یار، اس کی جان زاران خانزادہ کا بھائی تھا۔ وہ اچھا نہ بھی ہوتا، اس کے لیے زران کا بھائی ہونا ہی کافی تھا، مگر آج بہارے کو ایسے تڑپ تڑپ کر روتے دیکھ کر اسفندیار خان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ شہرام کا سینہ چیر دے۔ یقیناً وہ رات اس کے چاقو مارنے کا غصہ اس کی بہن پر نکال چکا تھا۔ وہ اپنی بہن کے آنسو اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ یہی حال روزینہ خانم کا بہارے کا رونا اس کے بدن میں کپ کپی طاری کر چکا تھا۔ وہ کافی تند و مزاج سخت گیر خاتون تھی، مگر بہارے کا ایسے رونا انہیں دکھ اور اشتعال میں بے وقت مبتلا کر گیا تھا۔ ان کا سر کاٹ دار نظریں عابیر پر تھی جو اسفندیار خان کے شال اوڑھے مہکی نکری سے اسپن کے قریب کھڑی تھی۔ شہرام لب بھیچے بہارے کے پرسوز سسکیاں سن رہا تھا جو پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ وہ بمشکل ہی اپنے غصے اور اشتعال پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ بہارے کا ایسا رونا اسے سب کی نظروں میں مشکوک ٹھہرا رہا تھا، یہاں تک زران اور امینہ خانم کی نظریں بھی اس پر تھیں۔ زران اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے عابیر پر نظریں جمائے تھا جو اس کی سچویشن سے خوفزدہ تھی۔ زران کو دل کٹ رہا تھا، وہ ایسی بالکل نہیں تھی، مگر آج اسفندیار خان کی محبت نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ وہ بنا غلطی کے ڈرنے لگی تھی۔ بہارے اسفندیار خان کے سینے میں بری طرح سمائی رو رہی تھی۔ شہرام کی بے رخی اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس کی زندگی میں آئزل کا وجود اسے کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ شہرام کی زندگی میں کہیں آئزل کی جگہ نہ لے، یہ سوچ سوچ کر وہ زخمی پرندے کی مانند پھٹ پڑاتے تڑپ کر مرنے والی ہو گئی تھی۔ شہرام کو شیئر کرنے کا سوچ کر ہی اسے اپنا آپ جیسے آرے سے کٹتے محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنا آپ دہکتی ہوئی آگ میں جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مر سکتی تھی، مگر شہرام کو کسی عورت کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اسفندیار خان اس کا بھائی ہی نہیں، شہرام کی بہن کا شوہر بھی تھا۔ وہ یہی سوچ کر اسفندیار خان کے گلے لگی تھی۔ اسے ہر حال میں شہرام چاہیے تھا، اسے اپنے شوہر کی محبت چاہیے تھی، اسے اپنے شوہر کے قریب کسی دوسری عورت کا سایہ نہیں چاہیے تھا۔ کیا ہوا ہے بہارے؟ اسفندیار خان نے اسے اپنے سینے سے الگ کرتے غراتے ہوئے پوچھا۔ لالا، وہ بہارے اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اس کی پرسوز سسکیوں میں پھر اضافہ ہو گیا تھا۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر ہی زخم ادھڑنے لگے تھے۔ وہ کتنی تکلیف میں تھی یہ وہی جانتی تھی۔ بہارے کی آنکھیں شدت گریہ سے گلابی تھی، بدن لرز رہا تھا۔ وہ اپنی بلیک شال اپنے وجود پر اچھی طرح لپیٹے ہوئے تھی، بال بکھرے کمر پر پڑے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا وہ سب کے سامنے سر پر بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی۔ اسفن کے سامنے کبھی اس کا دوپٹہ سر سے اترا نہیں تھا، مگر آج وہ کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسفن کے بھاری ہوتے اعصاب بھاری ہوئے تھے۔ وہ سامنے کھڑی اس کی بہن بہارے نہیں لگ رہی تھی، وہ تو کوئی درد کی مورت لگ رہی تھی۔ اس ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ بہارے کا یہ حال ہو گیا تھا؟ کیا ہوا بہارے، بتاؤ مجھے، کیا کہا ہے شہرام نے تمہیں؟ اسفندیار خان نے شہرام کو گھورتے عابیر پر سرخ سرد نظر ڈالی تھی۔ اسفن کی سرد سرخ نظر پر اس کی آنکھوں میں شبنم اتری تھی۔ وہ لب کاٹتے نظریں جھکا گئی تھی۔ عابیر پر نظر ڈالتے اس کا مقصد ہی شہرام کو جتانا تھا کہ اس کی بہن اس کی بیوی ہے۔ اپنی بہن کی اجڑی حالت اسے جیسے پاگل کر چکی تھی۔
आबिर की भीगी निगाहें देखते शहराम जब्त से अपनी मुठियां भींच गया था। असफन की जताती निगाहों का मतलब वो समझ चुका था। आबिर की भीगी निगाहें देखकर शहराम ने बमुश्किल अपने गुस्से पर कंट्रोल किया था। इसके चेहरे पर असफन की मोहब्बतों के रंग के साथ खौफ की परछाई भी थी। असफन की मोहब्बत छीनने का खौफ था। वो भीगी निगाहों से बहारे को रोता हुआ देख रही थी। बहारे, बताओ मुझे, तुम्हें शहराम ने कुछ कहा है? असफन ने अब इसे खुद से अलग करते गुस्से इश्तियाल से चीखा था। असफन की गरज पर आबिर बुरी तरह लर्जा उठी। जरान और शहराम दोनों की निगाहें अपनी बहन पर थी। वो दोनों बेबसी से इसे देख रहे थे। असफन के चीखने पर बहारे का रंग भी जट पड़ा था। इसे अंदाजा नहीं था असफन ऐसे गुस्से में आ जाएगा। वो तो चाहती थी असफन शहराम को समझाए, इसे डराए, मगर वो रात वाला तमाशा बिल्कुल नहीं चाहती थी। लाला, मुझे मुझे शहराम ने कुछ भी नहीं कहा। मेरे पाँव में चोट लगी है। बहारे ने जल्दी से रोते हुए वजाहत दी। असफन का गैसो इश्तियाल से सूख पड़ता चेहरा बहारे को परेशान कर चुका था। वक्तन असफन यार खान की नजरें बहारे के पाँव पर पड़ी। दोनों पाँव पर पट्टी बंधी थी। असफन यार खान जैसे तड़प कर रह गया। बहारे को बाजुओं से पकड़ते जल्दी से सोफे पर बिठाया। वो इतने जख्मों के साथ कब से खड़ी थी? इसके नाजुक बहारे तो छोटा सा कांटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो पट्टियों में जकड़े पाँव के साथ खड़ी थी। पट्टी से नजर आते सुर्ख धब्बे वाजे थे। ये कैसे हुआ बहारे? असफर ने इसके करीब इसके कदमों में पंजों के बल बैठते परेशानी से पूछा। ये चोट तुमको कैसे लगा बहारे? रोजीना खानम ने तड़पते हुए पूछा। बहारे फिर से रोना शुरू हो चुकी थी। वह सबको कैसे बताती ये चोट इसके लिए मायने नहीं रखती थी। इसकी तो रूह ही जख्मों से छूट छूट थी। हसपनियार खान अब गुस्से से शहनाम की तरफ बढ़ा। अगर तुम्हें मेरे चाकू मारने का बदला लेना ही था, मुझसे लेते। मेरी बहन को तकलीफ क्यों दी? असफन शहराम के मुकाबले आते हो रहा था। बहारे ने फक रंगत के साथ मुड़ते हुए देखा जहाँ शहराम खड़ा था। वो एक झटके से सोफे से खड़ी हुई, जल्दी से शहराम और असफन की तरफ बढ़ी। मैं इस हवेली के मर्दों की तरह गेम नहीं खेलता, ना ही अपनी दुश्मनी में औरत को लेकर आता हूँ। शहराम अपने कोट के पॉकेट में हाथ डालते तंसिया ठंडे लहजे में बोला। शहराम का तंज असफंयार खान ने बमुश्किल पिया था। बहारे अपने जख्मों की परवाह किए बगैर जिस तरह इसकी तरफ बढ़ी थी वो समझ गया था। शहराम इसके लिए बहुत मायने रखता है। वो चाहते हुए भी अब शहराम को कुछ नहीं कह सका। लाला, शहराम ने मुझे कुछ नहीं कहा। बहारे ने शहराम को एक नजर देखते असद यार खान से जल्दी से कहा। शहराम, एक बात याद रखना, बहारे की आंखों में अब एक आंसू भी नहीं आना गिरना चाहिए। अगर इस आंखों अगर इसकी आंखों से एक आंसू भी गिरा तो खुश आबिर भी नहीं रहेगी। हसनयार खान की धमकी पर जरान ने गुस्से से अपना निचला लब दांतों तले पेवस्त किया था। आबिर की आंखों में नमकीन पानी आ ठहरा था। शहराब असफन खान की धमकी पर एक आईब्रो अपनी उंगली से मसलता नजरें नीचे किए हंस पड़ा था। बहारे ने इसे डिबडिबाई आंखों से हंसते हुए देखा था। लाला, अगर मेरी बहन की खुशियों का मरकज बहारे के आंसू पर कायम है, तो मुझे नहीं लगता वो ज्यादा अरसा खुश रह सकेगी, क्योंकि आपकी बहन को आंसू बहाकर झूठी हमदर्दियां लेने का शौक है। ये आंसू नहीं, मेरे नसीब पानी है, सिर्फ पानी। शहराम ने इसके बहते आंसुओं को देखते एक एक लफ्ज चबाया था। शहराम की बात पर बहारे की आंखें शिद्दत गिरिया से भीगी थी। सामने खड़ा मगरूर बंदा बिल्कुल ही बदल चुका था। वो इसके एक आंसू पर तड़प उठने वाला अब इसके आंसू आंखों से बहते लहू को पानी से मशरूत कर रहा था। बहारे के कपकपाते हाथ गिरफ्त असफन यार खान के बाजू पर मजबूत हुई थी। असफन की नजर अपनी बहन के कपकपाते वजूद पर थी। असफन यार खान अपने मुंह पर हाथ फेर कर रह गया था। मैं चलता हूँ लाला, आइंदा मुझसे सवाल जवाब मत कीजिएगा, वरना मैं हवेली कभी ना आने का तहिया कर लूंगा। मैं हवेली सिर्फ लाला के हुक्म पर आया था, मगर रात मुझे यहाँ आकर अंदाजा हुआ कि अच्छा हुआ मैं आ गया। लाला आबी के सर पर हाथ रखना छोड़ सकते हैं। मैं अपनी आबी को कभी किसी हालत में तन्हा नहीं छोड़ सकता, चाहे वो गलत हो या नहीं, मगर मैं अपनी आबी का हर हाल में साथ दूंगा। लाला अपनी दोस्ती और बहन के रिश्ते में कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, मगर मैं नहीं। अगर मुझे अपनी आबी और किसी रिश्ते में किसी को चुनना पड़े, मैं अपनी आबी को चुनूंगा। ये बात याद रखिएगा। शहराम ने अपने लफ्जों से सबको बहुत कुछ जताते खफगी भरे नजर जरान पर डालता आबिर की तरफ बढ़ते से सर पर हाथ रखा था।
लंबे लंबे दाग भरता वहां से चला गया। शहराम! जरान ने इसे सख्ती से पुकारते इसकी तरफ बढ़ा। वो एक लम्हे को रुका था, फिर तेज तेज कदमों से दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बहारे ने गहरे सांस लेते अपनी गर्दन को एक हाथ से जकड़ा था। वो आबिर के जरिए शहराम को जेर करते अपने करीब लाना चाहती थी। वो तो लम्हों में अपना फैसला सुना चुका था। बहारे ने सुर बहारे ने रुख मोड़ते इसकी चौड़ी पुश्त को भीगी निगाहों से देखा था। वो सफेद पैंट शर्ट और ब्लैक कोट में कोई मगरूर शहजादा लग रहा था। वो एक शहजादा किसके पास जा रहा था, वो अच्छी तरह जानती थी। इसके बढ़ते कदमों पर बहारे का दिल जल्जलों की जद में आया था। इसने असफन के बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते अपने चकराते वजूद को बमुश्किल संभाला था। वो दाखिली दरवाजा अबूर कर गया था। बहारे गुल भीगी निगाहों से इस दरवाजे को देख रही थी जहां से वो गुजरा था। एकदम इसे चक्कर सा आया था। असफन ने इसे तड़पते हुए अपनी बाहों में संभाला। बहारे मेरी गुड़िया, तुम ठीक हो? असफन ने इसकी उजड़ी बिखरी हालत देखते परेशानी से इसे पुकारा। वो असफन के सीने से लगकर फिर से सिसकने लगी। असफन जब से अब कर अपनी कनपटी मसल कर रह गया था। वो बहारे की हालत देखते बेबस सा खुद को महसूस कर रहा था। जरान खानजादा पर एतबार और इससे मोहब्बत इसकी जिंदगी की बदतरीन गलतियां थी। वो अपने भाई को खो चुका था। अब इसकी बहन मातम कदा हुलिये में इसके सामने थी, और ये सब कुछ जरान खानजादा की वजह से था। असफन बहारे को देखता गर्व से सोच रहा था, असफन तुम शहराम का बहन को इसके बाप के मारे हुए थप्पड़ का सब सबसे हिसाब लेता फिर रहा है। अब अपनी बहन के आंसू का हिसाब किस किस से लेगा? रोजीना खानम ने जहर खान फंकार गूंजी थी। इनकी बात का मतलब और इनकी नजरें आबिर पर महसूस करते। जरान ने सर तासुरात के साथ अपने लब वाह किए, मगर अमीना खानम के इशारे पर खामोश हो गया। तो वो गुस्से से अपने शाल झटकता दरवाजे की तरफ बढ़ा। जरान अविश से पुकारते इसकी तरफ बढ़ी थी, मगर वो सुनी अनसुनी करते वहां से निकल गया। आबिर रोजीना खानम के तंज और असफन की खामोशी पर एक नजर इसे शबनमी निगाहों से देखते अपने कमरे की तरफ तेजी से बढ़ गई थी। शाल में लड़खड़ाहट वाज़ेह थी। असफन बहारे को बाजुओं के हल्के में लिए सोफे की तरफ बढ़ते इसे बहुत प्यार से बिठाया और दरख्शां को आवाज देते इसके लिए कुछ लाने को कहा। बहारे सोफे की पुर्श से टेक लगाए आंखें मूंद गई थी। इसकी बंद पलकों की बाढ़ आंसू अभी अभी बह रहे थे। इसका कपकपाता बदन देखकर असफन यार खान की मुठ्ठियां गुस्से से भींचती जा रही थी। साहिर खान अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। वो पिछले 2 दिन से अपने कमरे में बंद था। मोबाइल फोन बंद था। कमरे की दबीज कालीन सिगरेट के टोटों से भरी पड़ी थी। सोफे पर से टेक लगाए सिगरेट हाथों में दबाए हुए था। जलती सिगरेट इसकी उंगलियों के पोरों को जला रही थी, मगर इसे जरा परवाह नहीं थी। इसका पूर वजूद जैसे जल रहा था। इसका जख्मी दिल शोलों की आंच से दहक रहा था। और सुल्तान शाह के लफ्ज भूल ही नहीं रहे थे जो इसकी समातों में पिघले शीशे की मानंद उतर रहे थे। तुम्हारे सामने हूर सुल्तान शाह नहीं, हूर अरहाम खानजादा खड़ी है, और तुम भी एक खानजादा हो। जानते होगे अपनी इज्जत पर बुरी नजर डालने वालों की वो आंखें निकाल लेते हैं। साहिर खानजादा के लफ्ज याद करते कल्ब से हंसा था। फिर वो हंसता चला गया। आंखों से पानी बहना शुरू हुआ था, और ये पानी बहता चला गया था। बुरी नजर, वो इस बेरहम का ये लफ्ज दोहराता फिर से हंसा था। हाँ, बुरी नजर। जिन नजरों से तुम मुझे देखते हो, अगर अरहाम खानजादा तुम्हें देख ले तो तुम्हारी जान लम्हों में ले ले। तुम्हारी जान लेकर भी इसे सुकून ना आए। यकीन मानो, तुम्हारे बेजा वजूद से वो तुम्हारी बेजा खींच ले, और तुम्हारी साकन सांसों से तुम्हारी साकन सांसें खींच ले, फिर भी वो चैन न पाए। इसके अगले लफ्ज याद करते वो तड़प कर रह गया था। इतना पोजेसिव है तुम्हें लेकर? अपना सवाल याद आया, हद से ज्यादा, कि मैं इसका जुनून बन चुकी हूँ। इसके लफ्ज याद आए थे। वो तड़प कर मरने वाला हो गया था। साहिर खानजादा को आज पहली मर्तबा किसी से हसद महसूस हुआ था। वो अपनी किस्मत अरहाम खानजादा से बदलना चाहता था। कोई इसका सब कुछ ले ले, बस इसकी किस्मत अरहाम खानजादा से बदल ले। अब इसकी सब्ज आंखों से पानी सैलाब की तरह बह रहा था। इसे मोहब्बत करने का इख्तियार खुद पर नहीं था। हर रोज हर लम्हा हूर के लिए इसका इश्क शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था।
وہ اس کی تھی یا نہیں، مگر اس کا عشق تھا، اس کا تھا۔ کوئی بھی اس سے اس کے عشق کرنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ وقتاً اس کا فون بجا تھا۔ ساحر خانزادہ نے سامنے ٹیبل پر پڑا فون اٹھائے کان سے لگایا تھا۔ سر آپ کے کہنے پر ماجبین پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ اپنے بنگلے سے پچھلے 2 دن سے نہیں نکلی، مگر ان سے ملنے آج شاہزیب خان آئے تھے۔ کون شاہزیب خان؟ ساحر نے فون پر گرفت مضبوط کرتے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ سر آپ کے والد شاہزیب خان، وہ کہتے فون بند کر چکا تھا۔ ساحر خان کافی دیر تک فون ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ شاہزیب خان کیوں ماجبین سے ملنے جائے گا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ سلطان شاہ کے غیر موجودگی میں ماجبین سے کیسے مل سکتے ہیں؟ ساحر خان فون ہاتھ میں لیے سوچ رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے سوچ رہا تھا اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ خان اٹھے نا، کب تک سوئیں گے؟ فرشتے اپنی کمر پر لیٹے حیدر خان کا بازو ہٹانے کی ناکام سعی کرتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ آواز قدرے دھیمی تھی، جو حیدر خان تک پہنچی ہی نہیں تھی۔ وہ آدھی ادھوری نائٹی میں ملبوس اس کی باہوں کے حلقے میں تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی حیدر خان اسے اس حلیے میں دیکھے۔ شرم خفت سے وہ اس کے حلقے میں سرخ گلاب تھی، مگر اب اس کے بھاری بھرکم وجود کے نیچے اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پیٹ پر حیدر خان کا بازو لپٹا ہوا تھا۔ وہ حیدر خان نے اپنی ایک ٹانگ بھی اس کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ وہ تقریباً حیدر خان کے بھاری وجود کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ وہ ایسے ہی سوتا تھا، اسے اپنے بے حد قریب رکھتے ہوئے اس پر اپنا بازو اور ایک ٹانگ رکھے۔ اب وہ کب سے اٹھ چکی تھی۔ حیدر خان گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ اس کے نیچے سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ خان، فرشتے نے اب روحانسی آواز سے پکارا تھا۔ حیدر خان کے لبوں پر اب تبسم بکھرا تھا۔ اپنی خوبصورت معصوم بیوی پر جی بھر کر پیار آیا تھا، جو کافی دیر سے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کی مدھم سرگوشی نما آواز بھی کب سے اس کے سماعتوں میں رس بول رہی تھی۔ وہ اتنا دھیما کیوں بول رہی تھی، یہ وہ بھی سمجھتا تھا۔ کندھوں سے نیچے ڈھلکتی اس کے گھٹنوں تک آتی سلینڈرس نائٹی میں وہ شرم سے خف سے کندھاری ہو رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کے جاگنے سے پہلے اپنا حلیہ درست کرنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی اس کے خان کا رومانٹک موڈ اسے دیکھ کر پھر سے آن ہو جائے گا۔ حیدر خان اسے اپنے قریب کرتے، اس کی تھوڑی پر اپنے لب رکھتے، اس کے سیاہ دل پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ فرشتے اس کی شدت بھری جسارت پر صرف گلاب ہوئی تھی۔ حیدر خان صبح اس کی تھوڑی سے سیاہ دل اپنی شدت دکھا کر ہوتی تھی۔ تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ اپنی نیند پوری کرو، اور مجھے پوری کرنے دو۔ تم ادھر بھی صبح صبح اٹھ گئی، حیدر خان نے محمود آواز میں کہتے اپنی آنکھیں کھولتے اس کی تھوڑی کے سیاہ دل کو اپنے لبوں سے گیلا کیا۔ فرشتے حیدر کی بے باک آنکھوں میں دیکھتے نظریں چکا دی، جو بے باک نگاہوں سے شرارتی انداز میں اس پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ فرشتے نے اپنے کندھوں سے نیچے ڈھلکتی نائٹی کے اسٹریپ کو اوپر کیا۔ حیدر خان اس کے اس انداز پر برجستہ کہکا گونجا تھا۔ خانم، رات بھر تمہارے پور اپنی محبت کی گہری سوگاتیں دے چکا ہوں۔ اب کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ ہر جگہ تو میری شدتیں واضح دکھائی دے رہی ہیں۔ حیدر خان گمبھیر آواز میں کہتے تکیے پر سر رکھتے اپنے سینے پر لپٹا گیا۔ اس کے سینے میں سمایا اس کے کمر کے گرد اپنا بازو لپٹ گئی تھی۔ وہ اسے یہ نہ کہہ سکی رات بھر تو اس نے سونے نہیں دیا تھا، اور پھر اسے تکیہ بنا کر خود مزے سے سو گیا تھا۔ وہ ساری رات اس کے وزن کے نیچے سو نہ سکی تھی، لیکن اسے اپنی نیند پوری نہ ہونا گوارا تھا۔ مگر حیدر خان اس کے بغیر سو جائے یہ گوارا نہ تھا، اور وہ اس کے سینے میں سمایا اس کی گردن پر اپنے لب نامحسوس انداز میں رکھ رہی تھی۔ حیدر خان اس کے لبوں کی نرمی اپنی گردن پر محسوس کر چکا تھا۔ وہ اسے اتنی ہی نرمی سے نامحسوس انداز میں اپنے لبوں سے چھوتی تھی۔ حیدر خان اسے کبھی محسوس نہیں کرواتا تھا کہ وہ اس کے لبوں کی نرمی بخوبی محسوس کر رہا ہے۔ بہت مرتبہ وہ اسے سوتا سمجھ کر بہت نرمی سے اس کے نگوش پر اپنی محبتوں کی مہریں لگا چکی تھی۔ اس نے آج تک اسے خبر نہیں ہونے دی تھی کہ وہ اس کے نرم لبوں کی نرم بوسوں کی حدت سے بخوبی آشنا ہے۔ جانتا تھا اس کے معصوم خانم سب گلاب ہو جائے گی اور پھر کبھی ایسے نہیں چھوئے گی، اور حیدر خان کو اس کا یہ نرم لمس جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ پھر تو یہ طے تھا، وہ ساری عمر جان نہیں سکتی تھی کہ حیدر خان اس کی چھوٹی چھوٹی جسارتوں سے بخوبی واقف ہے۔ کیا ارادے ہیں خانم؟
صبح صبح بھی حیدر خان نے اپنے سینے سے الگ کرتے اس کی سلک کی سفید نائٹی کے اسٹریپ کندھوں سے نیچے کھسکاتے بے باک شرارت کی۔ فرشتے سر گلاب ہوتے سن- اس کے سینے سے مزید لپٹی تھی۔ حیدر خان اسے مزید اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ خان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ فرشتے کی بات پر حیدر خان اسے سینے سے الگ کرتے اس کی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں میں جھانکا جہاں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ خانم، اپنے خان کے پاس بھی ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ ہم؟ حیدر خان نے اس کی بھیگی آنکھوں پر اپنے لب رکھے جو اس کے پیار اور نرمی پر بار بار بھیگ جاتی تھی۔ خان، مورے سے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ مجھے کل یہاں سے ہوٹل لے آئے ہیں، وہ بہت ناراض ہوں گی۔ کل سے انہوں نے آپ کا فون بھی نہیں اٹھایا۔ فرشتے کی بات پر حیدر خان نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ اسے یہاں اس لیے لایا تھا تاکہ وہ اچھا محسوس کرے۔ وہاں سارا دن کچن کا کام کرتی رہتی تھی یا پھر اس کی مورے کی تلخ باتیں سنتی رہتی تھی، مگر وہ یہاں آ کر بھی پریشان تھی۔ رقیہ خانم کل سے اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس بات سے وہ خود پریشان تھا۔ وہ فرشتے کو باہر لانے پر بالکل خوش نہیں تھی، مگر وہ ان کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اسے لے آیا تھا۔ خانم، تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ تم مجھے پورا ٹائم دے سکو۔ صرف اپنے خان کے بارے میں سوچو اور ساری رات میری باہوں میں رہو، سارا دن میری شدتیں سہو۔ حیدر خان اس سے اپنی قریب کرتے اس کے سانسوں پر قابل ہوتے۔ اس کی نائٹی کندھے سے نیچے کھسکا گیا تھا۔ فی الوقت وہ اسے اس طرح ہی ان وسوسوں سے آزاد کر سکتا تھا۔ وہ اسے خود بھی صبح صبح اپنی خانم کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ اس کی نائٹی کندھوں سے نیچے کھسکائے اس کی دھڑکنوں پر اپنے بے باک پرتپش لمس بکھیرتے اپنی شدتیں ڈھانے لگا۔ حیدر خان کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، مگر وہ فرشتے کی قربت میں اس قدر مدہوش تھا وہ بنا دیکھے فون کاٹ چکا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا فون رقیہ خانم کا تھا، اور یہ پہلی مرتبہ تھا حیدر خان نے رقیہ خانم کا فون کاٹا تھا، اور حیدر خان کو اندازہ نہیں تھا ایک فون کاٹنے کی پاداش میں ان دونوں کو کانٹوں پر چلنا پڑے گا۔ ارحام خان زادہ حور کی طرف بڑھا جو بیڈ پر بیٹھے اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کسی جذبے کی کوئی رمق نہیں تھی۔ کچھ دیر پہلے جو خوف تھا وہ بھی نہیں تھا۔ اپارٹمنٹ میں گونجتی بیل پر حور نے اپنے آنسو ہتھیلی سے صاف کرتے گہرا سانس لیتے بے خوف نگاہوں سے ارحام خان زادہ کو دیکھا تھا۔ نگاہیں جتاتی ہوئی تھی کہ وہ حور سلطان شاہ ہے اور اس کی پاور اس کا باپ سلطان شاہ دروازے پر کھڑا ہے۔ اب وہ اس سے مزید خوف نہیں کھائے گی۔ جس لڑکی کی فرما برداری پر وہ مرتا تھا وہ اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئی تھی۔ حویلی میں بھی وہ اس کی ذرا سی نرمی پر ایسے ہی ریا کیا کرتی تھی، ایسے ہی نخرے دکھاتی تھی، اسی انداز سے دیکھتی تھی، نروٹی سے ناراض سے ضدی انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی تھی، اسے ذرا سا گھورنے پر نظریں جھکا جاتی تھی، مگر آج ان آنکھوں میں سپاٹ پن تھا۔ آج یہ آنکھیں جھک نہیں رہی تھی، وہ گہرے سانس لیتے اسے سرد نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت اس کی حور نہیں تھی، وہ سلطان شاہ کی بیٹی حور سلطان شاہ تھی۔ ارحام خان زادہ سر نیچے کیے خفیف سا استضاعیہ مسکرایا تھا، یعنی وہ اپنی بات پر ابھی بھی قائم تھی، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ارحام خان زادہ نے کرب سے اپنے بال مٹھی میں دبوچے تھے جسے وہ مرتے دم تک اپنی عزت بنا کر رکھنا چاہتا تھا، جس وجود پر مرنے کے بعد بھی کسی کا حق برداشت نہیں کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ اس کی پناہوں سے دور جانا چاہتی تھی۔ یہ بات ارحام خان زادہ کے وجود میں شعلے دہکا رہی تھی۔ ارحام خان زادہ کی سرد سرخ آنکھیں سامنے بیٹھے لڑکی کی گلابی آنکھوں میں گڑی تھی۔ مقابل کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھ رہا تھا، مگر وہ پلکیں نہیں چپکا رہی تھی۔ وہ اسے ایسے ہی شکوہ گنا نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جیسے حویلی میں دیکھتی تھی، مگر ان آنکھوں میں شکوہ کیوں تھا وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ شکوہ گنا نگاہیں تو اس کی ہونی چاہیے تھی جو ہر بار اسے گہرا زخم دیتی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے اپنی باہوں میں اس کے وجود کو مہکاتے اسے بہت بے حد محبت دی تھی۔ کھیل تو وہ کھیل رہی تھی۔ اپارٹمنٹ کی بیل کے ساتھ دروازہ کھٹکانے کی آواز بھی زور شور سے جاری تھی۔ ارحام خان زادہ نے اب حور کی سفید سٹرول برہنہ ٹانگ کو قحط بھر نگاہوں سے دیکھا تھا جو گھٹنوں سے نیچے آتی شرٹ سے دکھائی دیتی پورے آب و تاب سے چمک رہی تھی۔
وہ ایسے ہی باہر جا رہی تھی۔ یہ سوچتے ہی ارحام خان زادہ کے خون میں ابال اٹھے تھے۔ وہ ایک ہی جسم میں حور کی طرف بڑھا، ایسے کلائی سے پکڑ کر پوری قوت سے بے دردی سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ گھسٹتی ہوئی اس کے چوڑے سینے برہنہ سینے سے آ لگی تھی، اور اسے کسی اچھوت کی طرح خود سے دور دھکیلتے بری طرح دیوار میں پٹک گیا تھا۔ حور کی نازک کمر بری طرح دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ حور نے سسکاری بھرتے بھیگی آنکھوں سے ارحام خان زادہ کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں اب ایک بار پھر سے لالی اتری تھی، ویسے ہی لالی جس سے ڈر کر وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ اس حلیے میں جا رہی تھی تم باہر؟ ہاں؟ ارحام خان زادہ نے اس کے بال دبوچتے اس کی گردن کو بری طرح جھٹکا دیا تھا۔ ارحام؟ حور نے درد سے سسکاری بھرتے چیختے ہوئے ارحام کی آنکھوں میں دیکھا۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، خبردار اونچی آواز ہوئی تو سلطان شاہ کے اندر آنے سے پہلے تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، سمجھی تم؟ بھول چکی ہو میرا قہر، یا پھر ریمائنڈ کروا دو؟ ارحام کی بات پر حور کا رنگ لمحوں میں زرد پڑا تھا، آنکھوں میں شدید خوف و ہراس پھیلا تھا۔ وہ نامحسوس انداز میں پیچھے کو کھسکتے جیسے مزید دیوار میں سمائی تھی۔ ارحام نے اس کی بدلتی رنگت کو بغور دیکھا تھا۔ بالوں پر ارحام خان زادہ کی گرفت خود بخود نرم ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے صرف اس کے جذبوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس بات سے دل ٹوٹا تھا، مگر وہ اس حلقے میں باہر جا رہی تھی۔ اس کا رگوں میں خون پھر سے بھڑک اٹھا تھا، مگر اسے اندازہ ہوا تھا اب وہ مقابل کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ان آنکھوں میں خوف نہیں، محبت احترام چاہیے تھا۔ اور لک ایٹ یور سیلف، تم کس حلیے میں ہو، دیکھو اپنی برہنہ ٹانگوں کی طرف۔ ارحام خان زادہ نے دور ہوتے اس کی ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتے چیخ کر کہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اور اپنے گھٹنوں تک آتی شرٹ کو دیکھ کر خط سے سرخ پڑی تھی، اپنے لب کاٹ گئی تھی۔ اسے اپنے حلیے کی بے باکی کا احساس شد و مت سے ہوا تھا، ورنہ سلطان شاہ کے سامنے ایسے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نہ ہی ایسے کپڑے اس نے سلطان شاہ کے سامنے کبھی پہنے تھے۔ ارحام اس کی جھکی نظریں اور سرخ چہرہ دیکھ کر اس کے قریب ہوتا، اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جما کیا۔ جواب تو مجھے، تم اپنی بے شرمی کی کیا وضاحت دو گی؟ اس کے خوبصورت چہرے کے نقوش پر اپنی پرتپش زدہ سانسیں چھوڑتا گرایا۔ ارحام ماما، مجھے دھیان نہیں رہا، آپ نے میرے کپڑے جلا دیے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا پہنوں گی۔ حور نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ارحام خان زادہ کو دیکھتے کمرے کے فرش پر اپنے کپڑوں کے راکھ کو دیکھا تھا۔ ارحام خان زادہ نے کچھ دیر پہلے اس کے کپڑوں کو شعلہ دکھا کر جلا دیا تھا۔ اس کا یہ عمل تب اس سے مزید خوفزدہ کر گیا تھا، جیسے اب وہ پھر سے اس کے قریب آنے پر خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس کی گرم تپش زدہ انگارہ سانسیں اس کا چہرہ جھلسا رہی تھی، اس کا سرد لہجہ اس کی رگوں میں دوڑتا خون مجمد کر رہا تھا۔ تم کپڑے جلانے کی بات کر رہے ہو، کاش میں تمہیں جلا دیتا۔ ارحام نے اس کے بالوں کو پھر سے مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ غصہ اشتعال مقابل پر ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جی کر رہا تھا اپنے قریب کھڑے نازک وجود کے بخیے ادھیڑ ڈالے، یا پھر اپنے بھاری ہاتھ سے اس کے نازک گالوں کا حشر بگاڑ ڈالے۔ وہ اسے دور ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں دبوچ گیا، ورنہ سچ میں آج اس لڑکی پر اس کا ہاتھ اٹھ جانا تھا۔ جب مقابل سے شدید نفرت کا اقرار اس کا پور کرتا تھا، تب اس پر وہ ہاتھ نہیں اٹھا پاتا تھا۔ اب وہ اس سے عشق کا دعوے دار تھا، کیسے وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا؟ مگر آج اسے لگ رہا تھا وہ یہ کر گزرے گا، سامنے کھڑی لڑکی کو زندہ زمین میں تو گاڑ ہی دے گا۔ اس کی برہنہ ٹانگیں اس کے دماغ کی رگیں بھڑکا رہی تھی۔ میٹنگ روم میں اس کا دوآتشہ روپ یاد آیا تھا، وہاں بھی تو اتنے سارے مردوں کے درمیان ایسے ہی بنا کسی شرم کے کھڑی تھی، اور دیوار کے ساتھ لگی اسے شبنمی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے دوبارہ اس کے قریب ہوا۔ اور ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں، تمہاری ہر خطا معاف کر سکتا ہوں، مگر عزت ہو تم میری، اگر اس میں خیانت کرو گے معاف نہیں کروں گا، تمہیں بھی مار دوں گا، خود بھی جان لے لوں گا، سمجھی؟ ارحان اس کے قریب ہوتے اپنی انگلیاں اس کے دونوں بازو میں گاڑتے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، ایسا کیا کیا میں نے؟ حور کی انگلیاں اپنے بازو میں سختی سے گھڑتے محسوس کرتے درد سے بلبلاتے چیخی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس کی رعنائیوں میں کھویا سب کچھ بھول چکا تھا، اب پھر سے غصہ کر رہا تھا۔ اسے جو چاہیے تھا وہ مل گیا تھا، اب سب کچھ پھر سے یاد آ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی سامنے کھڑے انسان کو صرف اس کے جسم سے مطلب تھی۔ حور کی گلابی آنکھیں مزید گلابی ہوئی۔
तुम मेरी हवेली से बेपर्दा निकल आई। आज तुम मीटिंग में किस तरह के हुलिये में आई थी, कोई एहसास है तुम्हें? और अब तुम इस हुलिये में अपनी बरहना टांगों की नुमाइश करने जा रही थी। तुम झूठी नहीं, एक बेशरम लड़की भी हो। जी कर रहा है तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दो। अरहाम ने गुस्से से बोलते इसे झटका देते छोड़ा था। मैं झूठी हूँ अरहाम। मैं आज भी अपने बोले गए झूठ में गिल्ट में मुब्तला हूँ। मेरे एक झूठ ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने आपकी बेटी, आपकी मोहब्बत आपसे जुदा कर दी। हूर ने भीगे लहजे में वजाहत दी। मुझे तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारे आंसू नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ तुमसे तुम्हारी वफा चाहिए। और मेरी नज़र में औरत की वफा ये है कि वो अपने वजूद पर किसी गैर मर्द की एक नज़र न पड़ने दे। अरहाम खानजादा इसे सुर्ख सर्द निगाहों से घूरता पीछे हुआ था। इसकी बरहना टांगों पर एक बार फिर से 16 बार निगाहें गाड़ी थी। अरहाम खानजादा कबर्ड से हूर के लिए अपना डोरी वाला ट्राउजर और अपनी मर्दाना शॉल निकाले हूर की तरफ बढ़ा। सामने खड़े नाजुक वजूद को अपनी इज्जत की शायद परवाह नहीं थी, मगर इसे थी। वो इस पर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसे पहनो और अब तुम्हारा एक बाल भी नजर नहीं आना चाहिए, समझी तुम? कसम है मुझे फरीजे की, अगर तुम मुझे आइंदा अपने जिस्म, अपने चेहरे की नुमाइश करते नजर आई, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगा। और मैंने आज तक फरीजे की झूठी कसम नहीं खाई। फरहान खानजादा ने इसके करीब होते इसे बर्फीले लहजे में तंबी की थी। पूर्ण नम आंखों से इस्तबात में सर हिलाया। अरहाम खानजादा इसके इस्तबात में सर हिलाते पर इस्तजाहिया मुस्कुराया। यही तो करती आ रही थी वो 6 माह से। कभी से लगता था कि इससे ज्यादा फर्मा बरदारी इसके लिए दुनिया का कोई रिश्ता नहीं दिखा सकता। आज लगता था इससे ज्यादा करीबी कोई नहीं हो सकता। अरहाम खानजादा ने इसकी गर्दन पर पड़ी अपनी शिद्दतों की सौगातों को देखते गुस्से से कपड़े बेड पर फेंके थे। सब कुछ झूठ ही था जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ। वो सबसे अपने लबों को बेदर्दी से दांतों में पेवस कर गया था। यकदम अपार्टमेंट के मेन दरवाजे पर फायर हुए थे। फायर की आवाज सुनते हूर खौफजदा होते हड़बड़ाते हुए अरहाम को देखा। अरहाम इस्तजाइया जख्मी सा मुस्कुराया। इसे सुल्तान शाह इस चीज की तवक्को नहीं थी। तुमने सच में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है हूर। कल भरे जिरगे में तुमने मुझे किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा था। आज मुझे इस अपार्टमेंट में रहने के काबिल नहीं छोड़ा। अरहाम इसके खूबसूरत मासूम चेहरे के नकूश देखते जख्मी सा काटदार लहजे में बोला। अरहाम की बात पर हूर सिसकारी भरते नजरें चुका गई। ये कपड़े उठाओ, इनसे अपना जिस्म ढांपो, जिसका हुक्म तुम्हें खुदा ने भी दिया है। अरहाम ने इसे सर निगाहों से घूरते बर्फीले लहजे में हुक्म दिया और इस बात में सर हिलाते वो कपड़े उठाते वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वो खुद इस तरह के हुलिये में सुल्तान शाह के सामने नहीं जा सकती थी। वो ना भी कहता वो ये कपड़े जरूर पहनती। वो तो अरहाम खानजादा के शायद खौफ के जेर असर वो भूल चुकी थी वो किस हुलिये में है। मुकाबिल की ऐसी दहशत तारी थी जो खत्म ही नहीं होती थी। बात सुनो। अरहाम इसे वॉशरूम की तरफ बढ़ता देखकर कमर से थामे अपने करीब कर गया। तुम्हें लगता है कि तुम सुल्तान शाह की बेटी हो और तुम्हें तुम्हारे बाप के डर की वजह से छोड़ दूंगा, तो तुम गलत सोचती हो। अगर वो शाह है तो मैं खानजादा हूँ, वो भी पहाड़ों में रहने वाला एक पहाड़ी खान। मुझे अपने सामने कभी कोई झुका नहीं सकता। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम पर मैं अपने मरने के बाद भी किसी की परछाई न पड़ने नहीं दूंगा। तो मेरी जिंदगी में ये नामुमकिन है। तुम दस्तबरदारी खत्म कर दूंगा जो आज से 6 महीने पहले तुमने अपनी मासूमियत में खेल खेला था। इसका ड्रॉप सीन अब मेरे मरने पर ही खत्म होगा। मर जाऊंगा या मार दूंगा। अरहाम खानजादा ने बर्फीले लहजे में पुकारते हुए उसके नाजुक कमर को अपनी मुट्ठी में बेदर्दी से भरते इसे वॉशरूम की तरफ धकेला। और दरवाजे के वॉशरूम के साथ बहुत बुरी तरह जा लगी। इसने अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए वॉशरूम के बंद दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। अरहाम खानजादा साइड टेबल की तरफ बढ़ा था। ड्रॉर से पिस्टल निकालते इसे लोड की थी। सुल्तान शाह अब किसी लम्हे अंदर आ सकता था। वो नहीं जानता था सुल्तान शाह से क्या चाहते हैं, मगर वो जिस तरह पुलिस और गार्ड्स के साथ आए थे वो समझ गया था वो अपनी बेटी को उसके साथ नहीं रहने देना चाहता। और वो ये किसी कीमत पर होने नहीं दे सकता था। सुल्तान शाह की बेटी से वो नफरत करता या मोहब्बत, थी तो वो सिर्फ इसी की। 6 माह पहले जो वादा अपने आप से लिया था कि वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा, इस पर वो आज भी कायम रहा। मर सकता था, इसे नहीं छोड़ सकता था। अरहाम क्या करेंगे इस पर?
ارحان کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر وہ واش روم میں جاتے جاتے رکی تھی۔ وہ تیزی سے ارحان خانزادہ کی طرف بڑھی۔ ارحان خانزادہ کے چہرے چٹانوں سے سختی اس نے اندر سنسنی دوڑا دی تھی۔ ایسا تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا، سلطان شاہ اور ارحان خانزادہ آپس میں مقابل ہوں۔ وہی کروں گا جو سلطان شاہ کرے گا، ارحان پکارا تھا۔ مارے گی میرے پاپا کو؟ ہون نے اس کے چٹانی سینے پر ہاتھ جماتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقینی سے پوچھا۔ سلطان شاہ کی پاور سے واقف تھی، مگر مقابل کی دہشت سے بھی واقف تھی۔ 6 ماہ وہ پہاڑوں کے بیچ پہاڑی خان کے ساتھ رہی تھی، جانتی تھی مقابل بندوق سے نکلنے والی گولی سے ڈرتا نہیں ہے۔ وہ مر بھی سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے۔ مقابل کے بہت سے روپ دیکھے تھے، اس لیے وہ آج بھی اس سے دہشت کھائے بیٹھے تھی۔ اور تمہارے لیے مرنا پڑا تو مر جاؤں گا، مارنا پڑا تو مار دوں گا، یہ بات جان لو۔ تم صرف میری ہو۔ ارحام خانزادہ کی بات پر وہ سٹل ہوئی تھی۔ وہ کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا، جسے دیکھتا ارحام نے اس کے بالوں کو گدی سے بے دردی سے جکڑتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ گارڈ اور بندوقوں کے ساتھ سلطان شاہ آیا ہے، میں نہیں۔ میری بیوی کو مجھ سے ایسے لینے آئے ہیں، سمجھ کیا رکھا ہے تم باپ بیٹی نے؟ ہاں، وہ اس کی گلابی آنکھوں میں خون اتری آنکھوں سے دیکھتے کررایا۔ آپ نے میرے پاپا کو ذرا بھی نقصان پہنچایا تو ارحام، میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی، میں اپنی جان دے دوں گی۔ میں اپنے پاپا سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اور اس کی برفیلی آنکھوں میں دیکھتے شدت سے رو دی تھی۔ میں بھی اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا تھا، جو تمہارے ایک جھوٹ سے مجھے کھونی پڑی۔ ارحام اس کی آنکھوں میں دیکھتے چپتے لہجے میں بولا۔ حور کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے مشتعل ہوا تھا، اسے سلطان شاہ کی فکر تھی۔ وہ اتنے گارڈز کے ساتھ آئے تھے، اس کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر گولیاں چل رہی تھی، اسے اس کی ذرا برابر فکر نہیں تھی۔ دل زخموں سے چور ہوا تھا۔ 6 ماہ پہلے اس نے نکاح کی رات کو اس کے بدن کو درندوں کی مانند بھنبوڑا تھا۔ آج وہ اپنا بدلہ پوری شدومت سے لے چکی تھی، اس کی زخمی روح کو وہ بری طرح بھنبوڑ چکی تھی۔ تو چھوڑ دے ارحام، مجھے ختم کر دے یہ سب کچھ۔ اپنا لے دوبارہ گل کو جو آپ کی محبت ہے، آپ کی بیٹی کی ماں۔ ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں کر دیکھ کر وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ اپنی بکواس بند کرو، تمہیں کبھی چھوڑوں گا یہ تم بھول جاؤ۔ ارحام غصے سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ کپڑے بدلو ہور، خبردار تم اس حلیے میں باہر آئے، میری پسٹل سے نکلی ہوئی گولی کے حقدار سب سے پہلے تم ہوگی۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھولتے باہر نکل گیا تھا۔ ارحام خانزادہ غصے سے اپارٹمنٹ کے دروازے کی طرف بڑھا تھا، اس سے پہلے وہ دروازے کی طرف بڑھتا اس کا لاک کھولتا۔ اسی لمحے سلطان شاہ دروازے کا لاک توڑتے اندر داخل ہوا۔ ارحام خانزادہ نے غصے سے اپنا جبڑا بھینچا تھا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ سلطان شاہ اندر داخل ہوتے ارحام خانزادہ کے مد مقابل آئے تھے۔ ان کے ساتھ 2 پرسنل گارڈز بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے اسی لمحے ارحام خانزادہ پر اپنی بندوقیں تان دی تھی۔ میرے اپارٹمنٹ میں ایسے داخل ہونے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اور کس جرم پر مجھ پر یہ بندوقیں رکھی گئی ہیں؟ ارحام خانزادہ نے سلطان شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ میری بیٹی کو تم کس حق سے زبردستی یہاں لے کر آئے ہو؟ سلطان شاہ جواباً کرائے تھے۔ آپ کی بیٹی میری بیوی ہے، اور میں ایک شوہر ہونے کے حق سے اسے یہاں لے کر آیا ہوں۔ ارحام خانزادہ جواباً طیش و عالم میں پکارا۔ اور سوال آپ مجھ سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتے، میں رکھتا ہوں۔ میری بیوی کو اس طرح اکیلے اتنے بڑے بڑے انویسٹرز سے ملنے کے لیے کیسے بھیج سکتے ہیں؟ 18 کی ہوئی ہے ابھی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ دنیا کے کسی رنگ سے واقف نہیں ہے۔ جانتے ہیں نا ان انویسٹرز کو بزنس کی دنیا میں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ انویسٹرز کا مگرمچھ زیادہ ہے۔ اس طرح میری بیوی کو کیوں تنہا اس میٹنگ میں بھیجا؟ ارحام سوال کرتے دبے انداز میں چیخا تھا۔ تم نے میرے بارے میں بہت غلط اندازہ لگایا ہے۔ سلطان شاہ ارحام خانزادہ کی بات سنتے گہرا مسکراتے سے قریب ہوا۔ سلطان شاہ اپنی بیٹی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ وہاں اکیلی تھی؟ ان انویسٹرز کے درمیان میرے خاص پروفیشنل آدمی تھے جس میٹنگ کو مانیٹرنگ کر رہے تھے، اور میں بذات خود اس میٹنگ میں موجود تھا۔ وہاں جو کچھ ہو رہا تھا میں لائیو دیکھ رہا تھا، اور وہاں یہ بیٹھا ہر انسان جانتا تھا۔ ایک تم ہی اس حقیقت سے لا علم تھے۔ سلطان شاہ سزائیہ لہجے میں بولے۔ اسے اکیلے میں بھیجنے کا مقصد میں اپنی بیٹی کو اعتماد دینا چاہتا ہوں۔
اسے مضبوط بنانا چاہتا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد اسے کسی سلطان یا پھر کسی ارحام خان زادہ کی ضرورت نہ پڑے۔ ارحام خان زادہ سلطان شاہ کی بات پر غصے سے اپنے جبڑے بھیج گیا تھا۔ جس طرح میری بیٹی کو وہاں سے لائے ہو، سب دیکھا ہے میں نے۔ میرے ہی حکم پر وہ گارڈز پیچھے ہوئے تھے۔ جس طرح تم نے میری بیٹی کو چھوا، جس طرح اس کی کلائی پکڑ کر لائے، بہت مشکل سے یہ سب برداشت کیا میں نے۔ میری بیٹی کو ایسے چھونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سلطان شاہ غیظ و غضب سے دھاڑا تھا۔ بیوی ہے وہ میری، حق رکھتا ہوں میں۔ ارحام سلطان شاہ سے اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ سلطان شاہ کے گارڈز نے ارحام کی کنپٹی پر بندوق کی نوک کا دباؤ بڑھایا تھا۔ ارحام نے غصے سے اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ بنا کر منہ پر جڑا۔ اس سے پہلے وہ گارڈ جو جوابی کارروائی کرتا، سلطان شاہ کے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک چکے تھے۔ وہ تمہاری بیوی ہے، مگر وہ تمہاری بیوی تب تک ہوگی جب تک وہ چاہے گی۔ آج جس طرح تم اسے زبردستی لائے ہو، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے تم اسے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، اس لیے آج سے تمہارا اس سے ہر تعلق ختم ہوتا ہے۔ سلطان شاہ نے غصے سے بولتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ آپ ہوتے کون ہیں یہ تعلق ختم کرنے والے؟ اس کے ساتھ میرا تعلق بہت مضبوط ہے، کسی کے کہنے سے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنی سپردگی میں لیتے ہوئے قسم کھائی تھی میں نے، خدا کی، مر جاؤں گا مگر اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آج ایک اور قسم کھاتا ہوں میں اپنے خدا کی، جو میرے اور اس کے بیچ آیا، اسے بھی جان سے مار ڈالوں گا۔ ارحام خان زادہ اپنی خون اتری آنکھوں سے اسے سلطان شاہ کی آنکھوں میں جھانکتے گرجدار آواز میں بولا۔ سلطان شاہ کی آنکھوں میں بھی لالی بڑھی تھی۔ سلطان شاہ کی پاور ہے تو ارحام خان زادہ بھی ایک حیثیت ہے۔ پاور ہے خان زادہ ہوں میں تو مر سکتا ہوں، مگر اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ ارحام اب بھوکے درندوں کے مانند گررایا۔ بہت فکر ہے آپ کو اپنی بیٹی کی، اتنے گارڈ لے کر آپ اس کے شوہر سے لینے کے لیے آ گئے۔ یہ سلطان شاہ تب کہاں تھا جب وہ رات کے اندھیرے میں تیرے گارڈ اتنی سیکیورٹی کے باوجود آپ کا شاہ مینشن چھوڑ آئے۔ 6 مہینے رہی میرے پاس، ایک قدم حویلی سے باہر نہیں نکال سکی۔ 18 سال تک ہی رہی آپ کے پاس، وہ اتنی آسانی سے اس نے شاہ مینشن چھوڑ دیا۔ کیا وجہ تھی؟ آپ کا پیار جھوٹا تھا؟ یہ گارڈ صرف دکھاوے کے ہیں۔ ارحام خان زادہ نے سلطان شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے استفسار کیا۔ ارحام کی بات پر سلطان شاہ کا رنگ ضبط سے سرخ ہوا تھا۔ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا اور انہیں ذرا سی بات پر چھوڑ آئی تھی۔ ان کی سیکیورٹی بھی کچھ نہ کر سکی اور ارحام خان زادہ کی حویلی میں 6 ماہ رہی تھی، مگر ایک مرتبہ بھی اس نے اپنے باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیوں؟ انہیں ابھی تک یہ جواب نہیں مل سکا تھا۔ کیا ان کی بیٹی کے لیے مقابل اہمیت بہت اہمیت رکھتا تھا؟ اور یہ سوال ان کے لیے بھی تکلیف دہ تھا۔ ثابت ہوتا ہے میری بیوی آپ کے پاس محفوظ نہیں ہے، وہ صرف میرے پاس محفوظ ہے، اور اسے اب میں آپ کے ساتھ جانے نہیں دوں گا۔ ارحام خان زادہ نے مضبوط لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ کہا نا، اس کا فیصلہ وہ کرے گی، تم یا میں نہیں۔ وہ مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ سلطان شاہ نے تحمل سے کہا۔ بس سلطان شاہ، ایک لفظ اور نہیں، دوبارہ نہیں سنوں گا یہ لفظ۔ وہ میرے ساتھ رہے گی، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ ارحام نے غصے سے پکارتے ہوئے اپنی پستول سلطان شاہ پر تانی دی۔ سلطان شاہ کے گارڈز اپنی بندوقوں کا رخ ارحام خانزادہ کی کنپٹی پر کیا تھا۔ پاپا! وہ دروازہ کھول کر باہر آتے سلطان شاہ کو پکارتے تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ ارحام خانزادہ نے اپنی پستول پیچھے کرتے اپنی مٹھی بھیجتے ہوئے ضبط سے ہور کی طرف رخ موڑا، جس پر کبھی بہت یقین تھا کہ وہ مر سکتی ہے، اس کا حکم نہیں ٹال سکتی۔ آج ہر حقیقت، ہر مان ختم ہو چکا تھا۔ ارحام کو لگا تھا اگر وہ اسے ایک بار اور بے پردہ دیکھے گا تو جان سے جائے گا۔ ارحام نے اپنے خون اتری نظروں کا رخ اس پر کیا۔ ان کچھ لمحوں میں وہ مرنے والا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ اس کی مردانہ سیاہ شال سر پر اچھی طرح جمائے ہوئے تھی، جس میں اس کا سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چہرہ نہیں ڈھانپا تھا، مگر وہ اپنا پورا بدن اور بال ڈھانپے ہوئے تھی۔ ارحام خانزادہ نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے بے دردی سے پیوست کیا۔ اس چہرے پر بھی کسی کی نظر گوارا کہاں تھی، اور آگے بڑھتے ہوئے سلطان شاہ کے سینے سے لگی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔